معرفت حق الیقین کا نام ہے جو یقیناً مقصد اسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ناظرین، علم و معرفت کے اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خانقاہ عارفیہ سید سرامہ الہ آباد جو موجودہ عہد میں تصوف، اخلاق اور انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے اور لوگوں کو محبت اور انسانیت کی طرف دعوت دے رہی ہے، آج پھر اپنی اسی دعوت کے ساتھ آپ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے وہ یقینی طور پر موجودہ عہد میں اہل سنت، اسلام اور تصوف اور انسانیت کے ترجمان ہیں۔ نہایت محترم، نہایت مکرم، نہایت عظیم شخصیت علامہ ڈاکٹر پروفیسر سید شمیع محمد منمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آپ خانقاہ منمیہ پٹنہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ سر، آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ، ممنون ہوں میں۔ ہمارے پاس اور ہمارے عہد میں جو لوگ اسلام اور انسانیت کی، تصوف اور شریعت کی صحیح معنوں میں نمائندگی کر رہے ہیں، میری نظر میں ان میں سے چند لوگوں میں سے ایک حضرت کی شخصیت ہے، اور آج حضرت خانقاہ میں تشریف لائے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ حضرت کے خیالات جانیں، حضرت کے پیغام کو پہنچائیں اور لوگوں تک، عام انسانوں تک، مسلمانوں تک اور اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والوں تک اور خاص طور پر تصوف والوں تک ان کے پیغام کو پہنچائیں اور بتائیں کہ دین کا صحیح پیغام کیا ہے، شریعت کا حقیقی مقصود کیا ہے، اور کیوں اور کیسے صوفیہ نے انسانوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کی۔ آج ان رازوں سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور یہ کام ہمارے محترم مہمان فرمائیں گے۔ حضرت، سب سے پہلے ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ تصوف کی بہت ساری تعریفات لوگوں نے کی ہے اور بہت ساری کتابوں میں اس کی تعریفات ہیں، ملفوظات میں تعریفات ہیں۔ بعض لوگوں کو جو غیر ضروری نقد کرنے کی جن کو عادت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تصوف کے اتنے سارے ڈیفینیشن ہیں تو ہم تصوف کو کیسے جانیں، ان کا یہ بھی مسئلہ ہے۔ خیر، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کی نظر میں تصوف کو مختصر انداز میں اور وضاحت کے ساتھ جو پبلک کو سمجھ میں آئے، وہ کیسے ہم وضاحت کریں گے کہ تصوف کیا ہے؟ جب کوئی چیز ہمہ جہت ہوتی ہے اور اس کی جہات بے شمار ہوتی ہیں تو اس کی تعریف سائل کے مطابق کی جاتی ہے۔ سائل کو دیکھ کر جواب دینا یہ کامیاب جواب کی دلیل ہے۔ ایسا ایمان و اسلام کے سلسلے میں بھی ہوا ہے۔ حدیث میں اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ایمان کی بہت ساری تعریفیں ملیں گی۔ بے شک۔ متعدد تعریف کے ملنے سے کسی چیز کا تعریف سے عاری ہو جانا یہ اصول نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ اگر اس کی تعریف متعدد اور بے شمار ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بے شمار جہات رکھتی ہے اور سائل کے مطابق اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کبھی اس کا جواب احسان کے عنوان سے ہو رہا ہے، کبھی اس کا جواب عرفان کے اعتبار سے ہو رہا ہے، کبھی مقصود اس پروردگار کو پہچاننا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، کبھی اس احساس کو بالیدہ کرنا ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور کبھی اس احساس کی نمائندگی کرانی ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ایسے عرفان بھی جس میں آدمی خود اپنی برائیوں کو پہچان سکے اور ان پر تشدد کر سکے، ان سے متنفر ہو سکے، دوسروں کی اچھائیاں پہچان سکے اور ان سے محبت کر سکے اور ان کو اور بالیدہ اور بالغ کر سکے، یہ عرفان ہے۔ اس طریقے سے تصوف اس آفاقی سچائی کا نام ہے جس کو الگ الگ انداز سے سائل کے مطابق پریبھاشت کیا گیا ہے، اور اس کی کوئی پریبھاشا ایسی نہیں ہے جو اس پورے مضمون کا احاطہ کر سکے۔ سب ایک رخ کی نمائندگی کرتے ہیں اور سب رخ تصوف کا ہی ہے۔ آپ کن الفاظ میں سمجھانا چاہیں گے آج کے جو نئی نسل ہے
اور آج کے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دراصل دین کی روح ہے، دھرم کی آتما ہے، آستھا کا سول ہے۔ اور جب اس حوالے سے ہم تصوف کو دیکھتے ہیں تو یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ دھرم کا اصلی کام ہے انسان کو اپنی برائیوں کی پہچان کرانا اور اس سے بچنے کی طاقت کو بڑھانا۔ اور جب اس حوالے سے ہم تصوف پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ صوفیزم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کو اپنی برائیوں کی پہچان کراتا ہے اور اس سے بچنے، اس سے متنفر ہونے، اس سے پنڈ چھڑانے کی صلاحیت کو آگے بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا سائنس ہے، یہ ایک ایسی انجینئرنگ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم خود کیسے انسان بنیں اور دوسروں کو بھی انسانیت کے دائرے میں کیسے لائیں۔ تصوف برائی سے نفرت کرنے کے بجائے برائی کو دور کرنے کی انجینئرنگ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس انجینئرنگ کے تحت ہزاروں برس کی تاریخ ہے، 1400 سالہ تاریخ تو اسلام سے جڑی ہوئی ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے انسان بنائے، انسان سازی کی اور انسان کے اندر سے شیطنت کو باہر نکالا، اور اس شیطنت کو باہر نکالنے کی وجہ سے یہ ایک ایسی انجینئرنگ ہے جس سے انسان بنایا جاتا ہے۔ اسی سے ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آج کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث کی ساری کتابیں رکھی پڑی ہیں، قرآن کی تفسیریں ہیں، ہمارے پاس فقہ کے سارے ذخیرے ہیں، اب اس کے باوجود یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اب تصوف کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں انہوں نے اسلامی علوم کو ٹھیک سے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اگر ہم شخصیات کی طرف ایک نظر ڈال لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اگر آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ، امام اعظم کی ضرورت ہے، امام شافعی کی ضرورت ہے، امام مالک اور امام حنبل کی ضرورت ہے، تو آپ کو امام غزالی کی بھی ضرورت ہے، کیا بات، آپ کو شیخ شہاب الدین سہروردی کی بھی ضرورت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر اسلام کے ماہرین اور اسلام کی تابندہ شخصیتوں کی مثال ادھوری ہے۔ تابعین میں فضیل بن عیاض کی بھی ضرورت ہے، حضرت سفیان ثوری کی بھی ضرورت ہے، حضرت حسن بصری کی بھی ضرورت ہے، رابعہ بصریہ کی بھی ضرورت ہے۔ کسی کو چھوڑ کر کوئی بات مکمل کرنے کی کوشش کرنا ایک نامکمل کو مکمل کہنے کی جرأت ہے۔ جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ بالیدہ ہوا، تفسیر کا علم بالیدہ ہوا، اصول فقہ بالیدہ ہوا، اصول حدیث پیدا ہوئی اور نشو و نما پائی، علم کلام کی شروعات ہوئی، اسی طرح علم تصوف اور علم احسان اور علم عرفان بھی سامنے آیا، اور کوئی ایسا معتبر مستند فقیہ اور محدث نہیں ہے جس نے علم عرفان اور علم احسان کو چکھا نہ ہو یا اس کی عظمت کا اقرار نہ کیا ہو۔ تو اگر کوئی فقہ کا حوالہ لے کے علم عرفان کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیات کے ہی اس پہلو کا انکار کرتا ہے جو تمام فقہاء اور تمام محدثین میں نمایاں ہے۔ اس لیے علم تصوف کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ سب جلوہ گری ہے، قرآن و سنت کی جلوہ گری۔ کوئی فن ہمیں قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے تو کوئی فن ہمیں قرآن کو برتنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تفسیر سے آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، تصوف سے آپ قرآن برت سکتے ہیں۔ تو سمجھنے اور برتنے کا جو فرق ہے وہی فرق تفسیر اور تصوف میں ہے۔ تفسیر آپ کو سمجھا دیتا ہے، تصوف آپ کو برتنے پر مائل کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے کچھ سالوں حضرت جعفر صادق کی صحبت میں رہے۔ ادھر ماضی قریب میں جو ہمارے درس نظامیہ کے جو بانی ہیں ملا نظام الدین، یہ ایک امی بزرگ مولانا شیخ عبدالرزاق بانسوی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے۔ اب وہ کون سا جوہر ہے جو ان کی کتابوں میں، فقہ و حدیث کی ذخیروں میں، معقولات اور فلسفے کے ذخیرے میں
کہ ماہر اور امام ہونے کے باوجود وہ کیا ضرورت تھی، کیا تشنگی تھی جو انہیں ان بزرگوں تک لے کر گئی جو اپنے وقت کے امام ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دراصل علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کسبی اور دوسرا علم وہبی۔ علم کسبی کی مثالیں دنیا میں بے شمار ہیں، علم وہبی کی مثال انبیاء ہے۔ انبیاء کی اصلی پہچان علم وہبی ہے، اور انبیاء کے پاس حکم بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ تم ان سے قریب ہو جاؤ، ان سے وابستہ ہو جاؤ، وہ جو دیں لے لو، وہ جو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انبیاء وہ علم لے کے آئے ہیں جہاں علم کسبی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور وہی علم کسبی کامیاب ہے جو اپنے آپ کو علم وہبی کے حوالے کر دے۔ علم کسبی کی نمائندگی علماء کرتے ہیں، فقہاء کرتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، لیکن سب کو ایک ضرورت پڑتی ہے کہ علم وہبی سے بھی ایک لقمہ ہم حاصل کریں، ذری سی چاشنی اس کی بھی لے لیں۔ اور وہ چاشنی جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دونوں علوم کی جلوہ گری سامنے نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق اور امام باقر، ان دونوں سے امام ابو حنیفہ نے وہ جام پیے، وہ لقمے حاصل کیے کہ امام ہوتے ہوئے وہ ائمہ کی صف میں امام اعظم ہو گئے۔ کیا بات ہے! ان کے امام اعظم ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ علم کسبی کے بھی ماہر تھے اور علم وہبی کا جام بھی بھر بھر جام پیے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ وہ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تصوف کو مان لیں گے، تصوف کو ہم قبول کر لیں گے، لیکن تصوف کی دو قسمیں ہیں، تصوف اسلامی اور تصوف غیر اسلامی۔ تو ہم تصوف اسلامی کو تو مانتے ہیں، تصوف غیر اسلامی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ ان سے کیا کہیں گے؟ یہ جو تصوف کی دو قسمیں کرنے والے ہیں، یہ اپنی تقسیم میں معتبر اور مستند نہیں ہے۔ تصوف تو بہت بالا چیز ہے، یہ تو آج تک تمام مسالک مل کے فیصلہ نہ کر سکے کہ کون سا فرقہ دراصل قرآن و سنت پر ہے۔ یہ جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں دوسرا اس کو بدعت کہتا ہے، یہ جس کو عین دین کہیں گے دوسرا اس کو خرافات کہے گا۔ تو یہ تفریق تو خود ساختہ ہے، کس کو وہ اسلامی کہتے ہیں اور کس کو وہ غیر اسلامی کہتے ہیں۔ تصوف اسلامی ہے اور اس کا رشتہ اسلام سے گہرا ہی نہیں، بنیادی ہے، اصلی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کسی چیز کو ہم اپنی ناقدانہ بصیرت سے اسلام اور غیر اسلام کے دائرے میں بانٹتے رہیں۔ یہ بڑی خطرناک تقسیم ہے، اور اس تقسیم کا رشتہ اس فکر سے جا جڑتا ہے کہ خود حضور نبی کریم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشنے والوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ کہاں سے لائیں، یہ تو سب کچھ توریت سے لائیں، یہ زبور سے لائیں، یہ انجیل سے لائیں۔ اس قسم کا الزام لگانے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور جب نبی پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ یہ مختلف مذاہب سے چیزوں کو جمع کر کے اس کا نام اسلام کر دیا ہے، تو اگر نبی کے نائبین پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ویدانتا سے لے آئے ہیں اور فلاں جگہ سے لے آئے ہیں اور چلا جگہ سے لے آئے ہیں، کتنی ویدانت انہوں نے پڑھی ہے، کتنی اپنشد پڑھی ہے، یہ سب جہلا کے اعتراضات ہیں۔ جنہوں نے کبھی دوسروں کی کتابیں ایمانداری سے نہیں پڑھی، وہ دوسروں کا سرقہ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ دوسرے کے پاس کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں سے لے لیا ہے۔ انہیں نہ اپنوں کی خبر ہے نہ دوسروں کی خبر ہے۔ یہ سب غیر معتبر، غیر مستند، نفرت سے بھرے ہوئے، حسد سے سنے ہوئے، تعصب سے بکے ہوئے ان لوگوں کے الزامات ہیں۔ یہ نہ ویدانتا کو جانتے ہیں، نہ توریت زبور انجیل کا صحیح علم حاصل کیا ہے۔ یہ سب الزامات اسی طرح کے ہیں کہ یہ سب فیشن ہے بولنا، جس چیز کو چاہا اسلامی کہہ دیا، جس چیز کو چاہا غیر اسلامی کہہ دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، دنیا اسلام کا ایک بڑا طبقہ اپنے نبی کی ولادت کی یادگار مناتا ہے اور اس کو عین دین، عین اسلام سمجھتا ہے۔ کیا دوسرا فرقہ اس کو غیر اسلامی نہیں کہتا؟ کیا اس کے غیر اسلامی کہنے سے میلاد پاک منانا، یادگار پاک منانا غیر اسلامی ہو جائے گا؟ اسی طرح تصوف پر جس کو چاہا غیر اسلامی قرار دے دیا اور جس کو چاہا اسلامی قرار دے دیا۔ یہ سب باتیں
غیر معتبر ہیں۔ جہاں تک تصوف کے اندر ملاوٹ یا رطب و یابس کا کہیں سے جھلک جانا نظر آتا ہے تو اس کے لیے غیر متصوفین کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیہ نے خود اپنی کتابوں میں دلائل کے ساتھ دھوکہ دینے والے متصوفین کا ذکر تفصیل سے کر دیا ہے۔ خود اہل علم جانتے ہیں کہ اس علم سے کون کتنا واقف ہے۔ اگر تصوف میں کسی ملاوٹ کا پتہ چلانا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو خود تصوف کے ماہرین سے پوچھنا ہوگا کہ کون تصوف میں سچ مچ ہے اور کون نقلی اور مکھوٹا لگائے ہوئے ہے۔ اس کی کسی غیر سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ کتاب اللمع، رسالہ قشیریہ، عوارف المعارف، مکتوبات صدی، فوائد الفواد، یہ وہ کتابیں ہیں جو یہ طے کر دیتی ہیں کہ کیا چیز تصوف ہے اور کون سی چیز تصوف نما ہے۔ لیکن یہ حضرات جو مثال لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کتابوں کا آپ نے نام لیا تو ان کو تو بہرحال تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت غوث پاک کا جو تصوف ہے، حضرت جنید بغدادی کا جو تصوف ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کا جو تصوف ہے، یہ کتاب و سنت والا تصوف ہے۔ ادھر جب ہم آتے ہیں فتوحات کی طرف، ابن عربی کا جو تصوف ہے، شہاب الدین مختول کا جو تصوف ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ ہے۔ تو جب تک تصوف کتاب و سنت والا رہے گا ہم اس کو مانیں گے، جب تک اور جب تصوف کے اندر فلسفہ آ جائے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ فلسفہ تو الگ ہے، دین الگ ہے، کیا کہا جائے ان کو؟ افسوس یہ ہے کہ اب جو طبقہ یہ باتیں کہہ رہا ہے اس نے ٹھیک سے فصوص الحکم پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو پڑھنا تو دور کی بات اور سمجھنا اس سے بھی دور کی بات، کسی اور کے قول کو بغیر سوچے سمجھے نقل کر دینا مناسب نہیں ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علوم اسلامیہ کے ان گنے چنے ماہرین میں سے ایک ہیں جن پر زمانے کا اجماع ہے، اور جب کسی کے ماہر ہونے پر اجماع ہو جائے تو اس کی رائے کو، اس کی آراء کو یکسر غلط قرار دے دینا بڑی جہالت ہے۔ جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے تو کیا علم کلام پر بحثیں نہیں ہیں جی کہ یہ مسلمانوں کی تقدیر خراب کر رہا ہے اور یہ مسلمانوں کو اصل موضوع سے دور لے جا رہا ہے؟ اس کے باوجود علم کلام پڑھا گیا اور اس میں مہارت حاصل کی گئی۔ اس لیے کسی چیز کے بارے میں بائسڈ نظریہ رکھنا، جی منفی رخ اختیار کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماہرین کی آراء سے آپ علمی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ کس صوفی نے کہا ہے کہ جو فصوص الحکم نہ مانے وہ صوفی نہیں ہے؟ صحیح صحیح۔ جو چیز سمجھداری کی انتہا تک پہنچنے پر سمجھ میں آتی ہے، جی بھلا اس کو لازمی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ صوفیہ کے ہاں بعض باتیں قال سے تعلق رکھتی ہیں، بعض باتیں حال سے تعلق رکھتی ہیں۔ قال کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، جی واہ، تو حال صرف قال کرنے سے کیسے سمجھ میں آ جائے؟ کیا بات ہے، کیا بات، تو حال تو بیتی ہوئی چیزوں کا نام ہے۔ واہ واہ، تو بیتی ہوئی چیزوں کو جب تک کوئی بتا نہ لے کیسے سمجھ میں آ جائے؟ ایک دیگ خانقاہ عارفیہ میں تیار ہو اور اسے ڈھکن کھولنے سے پہلے کسی کی رائے کا شکار بنا دیا جائے، جب تک کوئی چکھے نہیں، واہ وہ نمک کے بارے میں رائے دے، وہ چینی کے بارے میں رائے دے، کیا بات، وہ ذائقے کے بارے میں رائے دے، کیسے صحیح ہو سکتی؟ بے شک، پہلے وہ چکھے، کچھ حال اس پر بھی طاری ہو، کچھ حال اس پر بھی بیتے، تب پھر وہ بتائے کہ حال کیا ہے اور حال کیسا ہے۔ جو باتیں حال کی ہیں وہ قال میں ممکن ہے کہ صحیح و درست معلوم نہ ہو، تو آپ اس سے پرہیز کیجئے۔ فصوص الحکم آج خانقاہوں میں اس طرح پریکٹس میں نہیں ہے کہ اس کو سیدھے ہدف اور نشانہ بنایا جائے۔ اسی لیے جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں وہ منفی رخ رکھتے ہیں، انہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ ان کو اس حال میں مبتلا کرے تاکہ کسی کے حال کا ہے سمجھ میں آ سکے۔ حضور آپ کی نظر میں خانقاہوں کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خانقاہ چونکہ تصوف کا ترجمان ہے اور تصوف اگر دین کی روح ہے تو اس کا آغاز تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے۔
بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ پہلی خانقاہ قائم کی سیدنا آدم نے، اور پہلی خانقاہ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، اور اس خانقاہ کا سب سے فعال اور روشن رخ سرکار دو عالم سید الاولاق محمد رسول اللہ امی و ابی بل روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے خانقاہ کی تاریخ تو انبیاء سے شروع ہوتی ہے، اولیاء تک پہنچتی ہے، اور یہی تعریف ہمارے اکابر نے کی ہے، اور یہی تعریف درست و صحیح ہے۔ خانقاہوں کا اصل رول کیا ہے معاشرے میں؟ خانقاہوں کا اصل رول یہ ہے کہ وہ دین کو اجارہ داری نہیں بناتے ہیں، اور دین کو نفرت کا باعث نہیں بناتے ہیں، بلکہ دین کو جو طبقہ دوسروں کے لیے مفید سمجھ کر تڑپنے والا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے محروم نہ رہ جائے، دین سے محرومی کو دور کرنے کے لیے تڑپنے والا صاحبان خانقاہ ہے۔ کیسے دوسروں تک بات پہنچائی جائے، کیسے دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگا جائے، اس طلب کا نام تصوف ہے، اس طلب کا نام خانقاہ داری ہے، اور جہاں یہ طلب سجتی ہے، بستی ہے، بٹتی ہے، اس کا نام خانقاہ ہے۔ یہ دن رات تڑپتے ہیں، حریص علیکم ان کی صفت ہوتی ہے، اور جو ان کی بات مان لیتا ہے اس پر رؤوف الرحیم ہو جاتے ہیں، جو نہیں مانتا ہے اس کے منوانے کے لیے حریص ہوتا ہے۔ یہ ہے خانقاہ۔ حضور، خانقاہوں کا اور مشترکہ تہذیب کا کیا تعلق ہے دونوں کے بیچ میں؟ کیونکہ خانقاہوں کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور وہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو خانقاہوں سے کیا مشترکہ تہذیب کا وجود ہوتا ہے یا اس کا فروغ ہوتا ہے؟ اور یہ جو کچھ فروغ ہو رہا ہے اس سے اصل دین کو یا اصل انسانیت کو کیا فائدہ یا کیا نقصانات ہیں؟ یہ جو مشترکہ تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں وہ یونیورسل تقاضے کا نتیجہ ہے۔ جی اسلام ایک بین الاقوامی سچائی ہے، جی اور یہ سچائی صرف فلسفے کی حد تک اور عقیدے کی حد تک نہیں ہے، عملی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کی سچائی ہے اسلام۔ جب آپ اسلام کی نشو و نما اور ارتقاء پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام ہر بر اعظم تک پہنچا، ہر علاقے تک پہنچا، ہر زبان بولنے والوں تک پہنچا، گرم سے گرم علاقے میں پہنچا، ٹھنڈے سے ٹھنڈے علاقے میں پہنچا، جہاں سوئی کی گھڑی 23 گھنٹے کی رات دکھاتی ہے وہاں بھی پہنچا، جہاں 24 گھنٹے کا دن دکھاتی ہے وہاں بھی پہنچا۔ اگر اسلام اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنے طور طریقے اور اپنی پوشاک کو تھوپنے کا عادی ہوتا، تھوپنے پر مائل ہوتا، تو یہ عالمگیر سچائی کبھی نہیں بن پاتا۔ جی اسلام نے کچھ اصول طے کیے، اور اس اصول کے تحت ہر تہذیب کو یہ موقع دیا کہ وہ اس اصول میں نہا کر اپنی تہذیب کے ساتھ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بات شروع کریں ہم قبائل سے۔ جی اگر قبائل کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ میری شناخت زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو وہ کبھی اسلام کی طرف نہیں آتے۔ انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ جو برائی ہے میری وہ زیرو ہو جائے گی، جو میری نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، کریڈٹ ہے، پوزیٹیو چیزیں ہیں، سکاراتمک باتیں ہیں، وہ اسلام اور مضبوط کرے گا۔ تو وہ اسلام کے قریب آئے، اور اسلام نے ان کی پوزیٹیوٹی کو ویٹلائز کیا، مضبوط کیا، طاقتور بنایا اور آگے بڑھایا، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ ہم برائی مٹانے آئے ہیں، کسی کی تہذیب مٹانے نہیں آئے۔ آپ محسوس کریں گے کہ سلمان فارسی نہ صرف صحابہ میں شامل ہیں، بلکہ ان کے نام کے ساتھ فارسی لفظ کا استعمال اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اسلام کو فارسی سے الرجی نہیں ہے۔ اگر الرجی ہوتی تو ان کے نام سے فارسی یہ کہہ کے ہٹا دیا جاتا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تم فارسیت کے ساتھ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ جی دوسری بات یہ کہ ایک فارسی صحابی کا مشورہ خندق کی لڑائی میں سرکار دو عالم نے قبول کر کے یہ بتا دیا تھا کہ دانش پر کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے،
اور سرکار دو عالم کا بار بار یہ کہنا کہ کسی عربی پر اجمی کو، اجمی پر عربی کو کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام ایک ایسی یونیورسل سچائی کو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے جس میں کسی کی تہذیب کو کوئی خطرہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی برائی مٹا دی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے جس غیر عربی خطے میں پہنچا اس کا نام فارس ہے، اور وہ ایک کوئی معمولی خطہ نہیں تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس زبان بھی تھی، اس کے پاس تہذیب بھی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس طاقت، تہذیب اور زبان نے اسلام کو کیسے حاصل کیا، اور اسلام کے بڑے بڑے سپہ سالار سے مراد جنگی نہیں، سپہ سالار سے مراد علمی سپہ سالار، چاہے وہ امام اعظم ہو یا امام بخاری ہو، ان میں سے کون عربی ہے؟ یہ اجمیوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، اور آج ان کے جھنڈے کے بلند کرنے کی بنا پر دنیا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سینہ تان کے کہے کہ اسلام صرف عرب کا جھنڈا نہیں ہے، عجم کا بھی جھنڈا ہے۔ اس لیے مشترکہ تہذیب تو اسلام کی پہچان ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سندھ میں آیا، کیا سندھی کو اسلام نے ختم کر دیا؟ کشمیر میں آیا، کیا ڈوگری ختم ہو گئی؟ پنجاب میں آیا، کیا پنجابی ختم ہو گئی؟ بنگال میں کیا بنگالی ختم ہو گئی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ مشترکہ تہذیب کو سمجھ نہیں رہے ہیں وہ صرف ایک کام کریں کہ مسلمانوں نے بنگالی زبان کے لیے کیا کیا، پنجابی زبان کے لیے کیا کیا، سندھی زبان کے لیے کیا کیا، صرف اس کی تاریخ پڑھ جائیں تو ان کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں سے 80% زبانوں کے لیے 80% کنٹریبیوشن مسلمانوں کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ مشترکہ تہذیب وہ چیز ہے کہ آج بھی پنجابی سینہ تان کر ربا بولتے ہیں، واہ، اور پٹنے کو پٹنہ صاحب بولتے ہیں۔ جی، یہ مشترکہ تہذیب ہے۔ ہم نے مشترکہ تہذیب کو جنم دیا ہے، ہم مشترکہ تہذیب کے سنبھالنے والے ہیں۔ واہ، ہم نے ہر اچھی چیز کو قبول کیا ہے۔ خذ ما صفا وضع ما قدر، یہ ہمارا اصول ہے، ہم جہاں اچھائی دیکھیں گے لے لیں گے۔ اور اگر اس مقولے کے بارے میں کسی زود رنج کو یہ پریشانی ہو کہ کس کا مقولہ ہے، دین میں کہاں سے آ گیا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ کھوئی ہوئی میراث جس نے جمع کی اس کا نام صوفیہ ہے، اس کا نام تصوف پسند علماء ہے جنہوں نے مشترکہ تہذیب کو سینچا ہے اور سینچ رہے ہیں، اور یہی سینچنا اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی تہذیب کو مٹانے نہیں آیا، ہم ہر تہذیب کی کدورت، خرابی، نگیٹیوٹی کو ختم کرنے آئے، پوزیٹیوٹی کو بڑھانے آئے۔ ہم ہیں مشترکہ تہذیب کے علم بردار، ہم ہی سے بچ سکتی ہے، ہم ہی بچائیں گے، ہم ہی نے بچایا ہے۔ حضور ایک مقولہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ صوفیہ کا مشرب صلح کل ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس مقولے کا؟ تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ پڑھنے سے ذہن کشادہ ہوتا ہے، اور جب تاریخ پڑھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ صلح کل وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور نبی اس کو اپناتے ہیں۔ واہ، اور جب تک کسی کی نظر نبی پر نہ ہو اور دین پر نہ ہو، حکم خداوندی پر نہ ہو، اپنے اوپر ہو، تو اس کو اس صلح کل سمجھ میں نہیں آتا۔ جی، اسے آنکھ ملنی پڑتی ہے، اسے آنکھ دھونی پڑتی ہے۔ صدیق اکبر دکھاتے ہیں، دیکھو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صلح کل وہ چیز ہے جو فتح مبین کا دروازہ کھولتی ہے۔ واہ واہ، اس لیے صلح کل کسی کی برائی کو ایکسپٹ کر لینے، کسی کے گناہ کو قبول کر لینے کا نام نہیں ہے۔ صلح کل ان مواقع کو پیدا کرنے کا نام ہے جس میں اچھائی بوئی جا سکے، روپی جا سکے، کاٹی جا سکے، بانٹی جا سکے، اس کا نام صلح کل ہے۔ صلح کل تو پروردگار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صلح کل نہ کرتا اور صلح کل کا وعدہ نہ کرتا تو کون کون گنہگار اس امید پر رہتا کہ ہم تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے حاضر ہوں گے اور مغفور ہو جائیں گے۔ اکم اللہ ضم اللہ کی جو مثال دی گئی ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو صلح کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پروردگار
تمام گناہ والوں سے کہتا ہے کہ بہت گناہ کر لیو، یعنی ہم سے تم نے بہت جنگ کی ہے، لیکن سنو تم نے 1000 بھی جنگ کی ہو، آخری سانس تک میری جانب سے صلح کا جھنڈا ہے، تم جب آ جاؤ تم سے صلح ہے۔ کیا بات تو پروردگار صلح کر رہا ہے، نبی صلح کر رہے ہیں، نبیوں کا اور خداوند قدوس کا جو وتیرہ ہے اس کا نام صلح کل ہے۔ واہ، جو لوگ صلح کل سے گھبراتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو صلح کلی ہے، ان کے لیے بھی راہ نجات اسی میں ہے، اس لیے کہ ہم ہیں تب نہ ان سے بھی صلح کریں گے، ان سے بھی صلح ہم اسی لیے کریں گے کہ ہم ہیں صلح کلی، ان سے بھی صلح کریں گے۔ وہ گھبرائیں نہیں، وہ جتنی گالیاں دے دیں، ہم گالی دینا نہیں جانتے ہیں، ہم لڑنا نہیں جانتے ہیں، ہم کافر بنانا نہیں جانتے ہیں، ہم مشرک بنانا نہیں جانتے ہیں، ہم بدعتی بنانا نہیں جانتے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ جب تم آؤ گے تو ہم پہچانیں گے، اور اس پہچان سے پہچانیں گے کہ تم سے صلح کرنی ہے اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، آؤ گلے لگ جاؤ، تم بھی صلح کلی ہو جاؤ۔ جس دن تم بھی صلح کلی ہو جاؤ گے، خدائی مشن کے کل پرزے ہو جاؤ گے۔ حضور صوفیہ کی جو روایت رہی ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت فخر پاک فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ادھر خواجہ سلیمان توسوی تک، ادھر وارث پاک تک، ان کے ہاں دیکھا کہ غیر مسلموں تک مرید کرنے کی جو روایت ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا راز ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بزرگوں نے بہت سارے کام کئی اسٹیج میں کیے ہیں، اور اگر ان کو مرحلہ وار نہیں دیکھا جائے گا تو بہت مشکل ہے صحیح نتیجے تک پہنچنا۔ صحبت وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ ایک طرف غیر مسلموں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مسجد آپ ان کے لیے کھولتے نہیں، کھلی ہو تو گھسنے نہیں دیتے، مدرسے کا کریکولم ان کے لیے اوپن نہیں، گنتی کے مدرسے ہوں گے تاریخ میں جہاں غیر مسلم بھی پڑھائے جاتے ہوں۔ جی، ایسے میں اگر صوفیہ نے اپنی یونیورسٹی میں کیا بات ہے، اس بات کی اجازت دے دی اور کہا کہ تم آ سکتے ہو، تم بیٹھ سکتے ہو، تمہاری توبہ بھی قبول کی جائے گی، تو یہ گویا مرحلہ وار تعلیم اور تکمیل سے گزارنے کا ایک مرحلہ ہے۔ جی، اس میں کیا خرابی ہے، جی، اس میں کیا دشواری ہے؟ واہ، ان سے جو کچھ کہلوا لیا گیا، جی، یہ کیا آپ کہلوا لیں گے؟ ان کو جو موقع دیا گیا اختلاط کا، جی، جو انٹریکشن کے مواقع حاصل ہوئے، یہ مواقع کیسے حاصل ہوں گے؟ ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، اور دوسرے ایسے اکابر کا، تقریباً ہر صوفی کے ہاں یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے غیروں سے اختلاط کے دروازے کھولے، مواقع پیدا کیے، مثالیں قائم کی۔ آج جن مسائل سے ہم اور آپ دو چار ہیں، اگر ان کی راہ پر چلا گیا ہوتا تو آج اختلاط دوسرا ہی نقشہ رہتا۔ بہت ساری غلط فہمیاں جو موجودہ زمانے میں پیدا کی جا رہی ہیں یا لوگوں کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں پر پیدا ہیں، اس کی وجہ اختلاط کا نہ ہونا، دوری کا پیدا ہونا، انجانی نفرت کو پیدا کرنا، اپنی بات ان تک نہ پہنچانا، مسلکی جھگڑوں میں مصروف ہونا، غیروں تک دین کو نہ پہنچانا، غیروں کو مدعو نہ بنانا، ان کے لیے داعی نہ بننا، یہ وہ ساری حرکتیں ہیں جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو چند مثالیں آپ نے دیں، یہ وہ مثالیں ہیں جنہوں نے مسائل کو سمجھا تھا، وہ آج کی دنیا کے آدمی تھے، یہ بیکورڈ ہیں، ان کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان بزرگوں نے کیا کیا تھا، وہ فارورڈ تھے۔ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر کے انہی کی راہ پر چلیں، کامیاب ہوں گے۔ حضور ایک اور مقولہ ہے جو صوفیہ کے ہیں رائج ہے، اس کی بھی تشریح ہو جائے آج اسی محفل میں آپ سے، چونکہ استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ الصوفی لا مذہب لہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کئی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ سب سے جو بڑا اور وائٹل بنیادی تناظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقولہ اس دور کی آواز ہے جب مذہبی جھگڑے عروج پر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہب مسلک کو بھی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ لکھتے بولتے ہیں میں مذہباً حنفی ہوں، میں مذہباً مالکی ہوں۔ تو جب مذہبی جھگڑے اس عروج پر تھے کہ لوگ ایک دوسرے کی امامت میں اقتدا کرنے کو تیار نہیں تھے اور
امام شافعی کے اپنے ایمان کے حوالے سے انشاءاللہ کہہ دینے پر وہ تعویل سوچ رہے تھے، وہ ترکیب آزما رہے تھے، ایسے موقع پر وہ کون تھا جو ان چاروں کو حق پہ بتا رہا تھا؟ کیا بات ہے! تو جو ان چاروں کو حق پہ بتا رہا تھا وہ نہ پہلا تھا، نہ دوسرا تھا، نہ تیسرا تھا، نہ چوتھا تھا، وہ تھا کون؟ اور جو چاروں کو حق پر بتائے اس کو یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ میرا مذہب ان چاروں کا ہے، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کا ہے یا ان چاروں کا ہے۔ تو لا مذہب اللہ کہہ کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس مذہب تو ہے لیکن مذہب کا تشدد، تسلب اور نفرت نہیں ہے، تنفر نہیں ہے۔ تو لا مذہب اللہ سے مذہب کا نہیں ہونا مراد نہیں ہے، مذہبی تسلب اور مذہبی تنفر جو مسلکی جھگڑے کو ہوا دے اس کا نہ ہونا مراد۔ کیا بات! مذہب تو ہے ہی۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ تصوف، عرفان اور احسان محبت کا فلسفہ ہے۔ کیا بات! اور محبت کے فلسفے میں عقل کی مثال نہیں دی جاتی ہے۔ عقل وہ سیمینری ہے جس سے پڑھ کر اگر باہر نکلے اور قسمت کی یاوری ہوئی تب محبت کی گلی میں قدم رکھائے گا، ورنہ عقل کھینچ کے لے جائے گی۔ تو جب آدمی عقل سے محبت کی گلی میں آ جاتا ہے تو وہ عقل کے مقولے نہیں چلاتا۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھ دے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو میرا عشق، میری محبت، میرا پیار مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا نام نہ لوں، میں اپنے پیر کا نام لوں، کہ میں اپنے پیر کے مذہب پہ ہوں۔ واہ! میرا مذہب میرا پیر ہے، میرا مذہب میرا معشوق ہے، میرا مذہب میرا محبوب ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے گا تو اسے دنیا کیا کہے گی؟ کسی مذہب پر نہ ہے، یہ تو اپنے محبوب کے مذہب پر ہے۔ آج جیسا کہ آپ نے اپنے خطاب میں بھی فرمایا اور بعد کی مجلس میں بھی فرمایا کہ موجودہ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے خانقاہی نظام اور خانقاہی روایت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ خانقاہیت کے احیاء کا کیا واضح منشور ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ خانقاہی نظام کا احیاء دنیا کے اکثر مسائل کا حل ہے۔ خانقاہیں سب سے پہلے تو وسیع المشربی سکھاتی ہیں، توسع سکھاتی ہیں۔ ان کے ہاں تفریق نہیں ہوتی ہے، وہ سب کے کام آنا چاہتی ہیں، وہ سب کا دکھ درد سنتی ہیں، وہ سب کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ اور اس کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے ہاں ادارے تو بہت بنے، دوسروں کے ہاں بھی بنے، دنیا میں اداروں کی کمی نہیں ہے، ہر فکر کے پاس ادارے ہیں۔ خانقاہیں اس اسپتال کی طرح ہیں جہاں آنے والے کو صرف مریض سمجھا جاتا ہے، ضرورت مند سمجھا جاتا ہے، علاج کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اس اسپتال کی طرح خانقاہ ہے، اور خانقاہ والا وہ اٹینڈنٹ ہے جو اللہ واسطے لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کا دکھ درد دور کرتا ہے۔ اور اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ خانقاہ والا اپنے فکری اعتبار سے بھی توسع رکھتا ہو۔ اگر فکری توسع اس کے اندر نہیں ہوگا تو عملی توسع پایا نہیں جائے گا۔ مثلا سارے انسان ایک ہیں، یہ بولنا بہت آسان ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ تو فیضان محبت عرفان محبت کے بغیر ادھورا ہے، نری بکواس ہے، کوری بکواس ہے۔ صوفیہ کے ہاں یہ بات عرفان کی حیثیت تک حاصل ہے کہ جتنے ہیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عیال ہیں، اور ان پر نظر کرم کرنا، ان کے کام آنا، ان کا دکھ درد سننا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ وہ سب میں اللہ کا جمال دیکھتے ہیں، وہ سب میں اللہ کے کاریگری کا حسن دیکھتے ہیں، اس لیے صوفیہ جا رہے ہیں۔ صوفیہ یہ کام ایز اے پولیٹکس نہیں کرتے، پولیٹیشین کی حیثیت سے نہیں کرتے۔ صوفیہ کا یہ کام ان کے عقیدے کی غمازی ہے، اور اسی لیے خانقاہوں کا احیاء ضروری ہے کہ خانقاہوں کے دروازے کھولے جائیں۔ خانقاہ اگر ہوگی تو اس کا دروازہ سب کے لیے کھلے گا۔ خانقاہ نام ہی ہے اس جگہ کا جس میں داخل ہونے والے کے لیے یہ شعر باہر میں لکھا ہوا ہو، باروشنائی عمل
عمل کی روشنائی سے لکھا ہوا ہو، عمل کی بھاشا میں لکھا ہوا ہو کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. یہ جو درگاہ ہے، یہ جو چوکھٹ ہے، یہ جو دروازہ ہے، یہ نراشا کا، نا امیدی کا نہیں ہے. وہ اگر 100 بار توبہ شکستی بازا، تم نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑی تو کیا ہوا، چلے آؤ. یہ نظام بے حد ضرورت ہے اس وقت کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود زوال کے خانقاہوں میں ابھی بھی اس فکر کی دھندلی صحیح تعبیر پائی جاتی ہے. درگاہوں میں جس یقین اور اعتماد کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب حاضر ہوتے ہیں. یہ وہ نظام ہے جو نظام اس ملک کو خانہ جنگی سے بچا سکتا ہے، اس ملک کو ایک دوسرے کے درمیان بڑھتی ہوئی کھائی کو پاٹنے کا کام کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے. آپ اگر اوپر سے ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غریب نواز ہو جائے تو اس کے ہاں آنے والوں کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے اور وہ اس کو نوازنے والا ہے. کوئی اگر بندہ نواز ہو جائے تو اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بندوں کو نوازتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جگ جوت ہو جائے، داتا ہو جائے، تو وہ داتا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ سب اس کو داتا نہ مان لیں اور سب کے لیے داتا نہ ہو جائے. مخدوم ہو جائے تو مخدوم کہتے ہی اس کو ہر کی خدمت کر. جو کسی خاص کمیونٹی کی خدمت کرے گا وہ مخدوم کیسے ہو جائے گا؟ مخدوم ہو ہی نہیں سکتا. اور سرداری کا فلسفہ بھی حدیث پاک میں بیان ہو گیا ہے کہ سرکار دو عالم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں باہر سے آیا ہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں، میں آیا تو دیکھا کہ کھانا چل رہا ہے، اب اس میں سے کون سردار ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون ہے سردار؟ تو حضور پاک علیہ السلام اس وقت حاضرین کو کھانا کھلا رہے تھے. آپ نے فرمایا جو ان کی خدمت کر رہا ہے وہی ان کا سردار ہے. تو جو سب کی خدمت کر رہا ہے وہی سردار ہے. اور اسی لیے خانقاہ کا جو فلسفہ ہے وہ یہی فلسفہ ہے، اسی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا اتنا ہی زیادہ اس ملک کی بھلائی میں اضافہ ہوگا. حضور آخری سوال، اس وقت خانقاہ عارفیہ جو علمی، تعلیمی، اشاعتی، تبلیغی خدمات انجام دے رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ہم لوگوں کو جو خانقاہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ہم لوگ یہاں کے ورکر ہیں، خادم ہیں، ہم لوگوں کو آپ کیا پیغام اور کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ اس وقت خانقاہ عارفیہ ایک مثالی اور آدرش خانقاہ بن کے ابھری ہے. یہ کئی جہت سے کہا جا سکتا ہے. سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ مثالی خانقاہ وہی ہوتی ہے جو ہر سلسلے کے لیے یکساں سلوک رکھے، جو ہر خانقاہ کو ویلکم کرے، ریگارڈ کرے، ان کی چیزوں کو سامنے لائے، ان کی کتابوں پر بحث کے مواقع دے. وہ خانقاہ مثالی ہے. ورنہ ہر شخص اپنی تعریف کر لیتا ہے، اپنے قصیدے پڑھوا لیتا ہے، اپنی منقبت سن لیتا ہے، یہ تو ہر آدمی کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سب کے منقبت کو سننے اور پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو وہ مثالی ہے. دوسری بات یہ کہ خانقاہیں دراصل ابتدا کا بھی نام ہے اور انتہا کا بھی نام ہے. ابتدا اس معنی کر کہ کوئی پہلے دن سے خانقاہ میں لگ جاتا ہے، اور کوئی علم کی تکمیل کر کے اہل اللہ کی تلاش میں خانقاہ آتا ہے، اس کے لیے خانقاہ انتہا ہے. تو عارفیہ نے علماء کو بڑی تعداد میں، فارغین کو، دانشوروں کو اپنی جانب مائل ہونے پر مجبور کیا ہے. یہ اس خانقاہ کی کامیابی ہے. یہاں صرف وہ لوگ حاضر نہیں آئے ہیں جو کرامت اور خرق عادت کے حوالے سے آ گئے ہوں اور کچھ دیکھ لیا ہو، نہیں. یہاں وہ بھی آئے ہیں جو اپنی دنیاوی تکلیف کے مداوے کے لیے امیدوار ہیں. یہاں وہ بھی آئے ہیں جو اپنی دانش کی تسکین کے لیے آئے ہیں. اس لیے یہ خانقاہ مثالی ہے. اور اس خانقاہ میں جس قسم کے آداب، اطوار، عاجزی، انکساری پائی جا رہی ہے وہ خانقاہ کی بنیادی پہچان ہے. خود صاحب سجادہ جس طرح منکسر المزاجی اور تواضع سے پیش آتے ہیں، کسی قسم کا کوئی تکلف اور دکھاوا نہیں کرتے، یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے.
یہی وجہ ہے کہ خانقاہ عارفیہ آج ہندوستان کی مقتدر ترین خانقاہوں میں شمار کی جاتی ہے، اور لوگ اسے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، لوگ یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ خانقاہ اپنے تمام ان اجزاء ترکیبی کو زندہ کر رہی ہے جس کے بغیر ایک کامل خانقاہ کا تصور ممکن نہیں۔ یہاں وقت پر نماز کی ادائیگی ہے، نماز میں ایک خاص قسم کی عارفانہ لذت ہے، مدرسہ ہے، پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک۔ یہاں وہ کونسلنگ کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں اگر کوئی علمی دنیا میں آگے بڑھنا چاہے تو اس کے لیے کونسلنگ بھی ہے، مواقع بھی ہیں، ازہر تک جانے کا موقع ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے ایسے اساتذہ ہیں جو بڑے اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ طلباء کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم سے گزارتے ہیں۔ مریدین کی تربیت کے لیے 24 گھنٹے شیخ موجود ہیں، دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اس خانقاہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے بڑے تعداد میں مخالفین بھی ہیں۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کسی خانقاہ کی اور کسی اچھے ادارے کی کہ اس کے مخالفین بھی ہوں۔ اگر مخالفین نہ ہوں تو سچائی فکشن ہو جاتی ہے، شریف زادہ ناول ہو جاتی ہے۔ تو اگر مخالفین ہیں اور مخالفین کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور اس کام کو یقیناً اللہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نبی کے ساتھ عدو کا وعدہ ہے کہ نبی ہوں گے تو عدو انبیاء بھی ہوں گے، بغیر اس کے نبی نہیں ہو سکتے، تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک انبیاء کے عدو اس کی جانب اپنا قبلہ نہ درست کر لیں۔ ہم خادموں کے جو ہم لوگ یہاں پہ خادم ہیں، خانقاہ کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، کوئی نصیحت ہم لوگوں کے لیے؟ ہاں، آپ کی ذمہ داری، اس خانقاہ سے جڑے ہوئے وابستگان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی خانقاہ صفحہ روزگار پر نمایاں ہوتی ہے تو وہ اپنے منتسبین سے پہچانی جاتی ہے، اپنے اصحاب سے صاحب پہچانے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ شیخ سے ان کا رشتہ خوب استوار ہو، بابرکت ہو، بامعنی ہو اور خدا کے لیے ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول کو آلودہ کرنے والی کوئی حرکت نہ ان سے سرزد ہو، نہ کسی خود غرض بلحوث سے سرزد ہو۔ تمام وابستگان خانقاہ عارفیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مخلص بن کر اس مخلص ادارے کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے اور آپ کی خوش قسمتی میں اور برکت دے، آمین۔ حضور بہت شکریہ، آپ نے آج بڑی قیمتی باتیں، بڑی قیمتی نصیحتیں اور بصیرت افروز گفتگو کی، ذہنوں کو کھولنے والے، دلوں کو زندہ کرنے والی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہم سب لوگوں کو، پورے ملک کو اور پوری انسانیت کو فیض یاب کرے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ علم و معرفت کا یہ سلسلہ پچھلے تمام سلسلوں سے یہ بہتر سلسلہ ہے، اور ناظرین محسوس کریں گے کہ اس بار جو باتیں آئی ہیں یقیناً اب تک کی سب سے قیمتی باتیں ہیں۔ ناظرین، آپ الاحسان میڈیا دیکھتے رہیں اور اس کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام، صحیح اسلام کا پیغام دور تک یوں ہی پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔